امریکہ کے ساتھ تعلقات کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ کی دلچسپی پاکستان یعنی گیو اینڈ ٹیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بس ہم نے ماری ہے بھارت کو اور اس کے بدلے میں ہمیں وہ خطے کا ٹھیکیدار یا خطے کا چودھری بنانا چاہتا ہے. گیو اینڈ ٹیک ہے. وہ گیو اینڈ ٹیک کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ آئی بروز جو ہیں وہ ذرا اوپر جاتی ہیں. یہ $1 ملین کوسچن ہے اس ٹائم. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو کوئی آپ کو پیار کرے اس سے ڈرنا چاہیے, جب آپ سے کوئی شدید پیار کرے تو مزید ڈرنا چاہیے. تو امریکہ آپ سے شدید پیار کر رہا ہے. ایک فارن پالیسی میں ہم ایک بات کہتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ کے دشمن ہیں تو شاید آپ بچ جائیں, اگر آپ امریکہ کے دوست ہیں تو پھر آپ نہیں بچ پائیں گے. اب امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات کو ذرا سمجھنا پڑے گا. ہم امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہیں, نہ کبھی رہے ہیں. بولتے رہے نہیں ہے ایکچوئل میں. دیکھیں ہم چائنا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. جب اس کے لیے لفظ استعمال ہم جب کرتے ہیں نا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا, تو ہم ٹرانزیکشنل فرینڈز ہیں. ٹرانزیکشنل فرینڈز کا مطلب یہ ہے کہ انہیں افغانستان میں ہماری ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کسی اور انٹرنیشنل فورم پہ یا کسی اور جگہ پہ ضرورت پڑے گی تو وہ ہمارے سے تعلقات کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اس وقت جو ہمارے سوتے ہوئے ہمارے ماتھے چوم رہے ہیں, اور ہمیں اب دیکھیں نا کہ جس طرح سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, لاڈیاں ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے امریکہ نے جب ہمارے خطے میں وہ سوویت والا معاملہ ہو, یہ جو حالیہ طالبان والا تنازع تھا, وہ جب آیا انہوں نے ہم سے خدمات لی اور ہم نے خدمات دیں. جہاں ہم نے کچھ غلطیاں بھی کی, کچھ ہم نے اس میں گینز بھی کیے. تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی ایک ہلکی سی موسیقی ہمارے سامنے آئی ہے, وہ بگرام ایئر بیس کی ہے. یہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. اتنا امریکنز جو ہے نا کہ دیر از نو فری لنچ. ان کی فارن پالیسی کا یہ جملہ بڑا واضح ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی جذبات نہیں ہوتے, اور ہونے بھی نہیں چاہیے. ہمارے لیے بھی کوئی جذبات نہیں ہونے چاہیے. ہمیں بھی اپنا قومی مفاد دیکھنا چاہیے, اور ہر ملک قومی مفاد ہی دیکھتا ہے. اب وہ اس خطے میں کیا کرنے والے, کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ بگرام ایئر بیس کی ٹرمپ صاحب کی گفتگو سنتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ گھنٹے 1.5 کی مسافت پہ چین جہاں پہ اس کا ایٹمی پروگرام ہے. اب اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے, یا میرا خدشہ یہ ہے, اچھا یہاں پہ وہ مبالغہ رائی سے بھی کام لے گا. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہا اس کے بارے میں, بگرام کے بارے میں, کہ یہ امریکہ نے بنایا تھا جبکہ یہ سوویت یونین نے بنایا تھا. سوویت یونین نے اس پہ کام کیا. ہاں اس کی حالیہ جو شکل ہے, موجودہ شکل جو ہے, یہ امریکہ کی بنائی ہوئی. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس پورے جو مشرق وسطیٰ کا سینیریو چینج ہو رہا ہے, ایک پاور کے اندر چینج آ رہا ہے, ورلڈ آرڈر کے اندر ایک چینج ہمیں نظر آ رہا ہے. جس طرح پورے کے پورے گلف کنٹریز پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, یا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں امریکن بلاک سے نکلنا ہے. ہم وہ جو امریکہ کے زیر اثر تھے تھوڑا اس سے نکلنا پڑے گا, ورنہ تو ہم مارے جائیں گے, ایک ایک کر کے وہ ہوگا. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے خطے میں کچھ ضرور ایسا ہونے والا ہے. وہ مارکو روبیو کا جو روزانہ فون آ جاتا ہے, وہ جو باہمی دلچسپی کے امور کے اوپر تبادلہ خیال ختم نہیں ہو رہا, پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب کی ملاقات اور وہ ہمارے جانے سے پہلے ہی, ہاں یہ ٹھیک ہے کسی حد تک وہ انڈیا کو ٹیز کر رہے ہوں گے, وہ انڈیا کے ساتھ ایک ٹریڈ ایگریمنٹ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ٹیز کر رہے ہوں گے, کہ وہ بزنس کی نظر سے وہ اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لفظ آپ نے لاڑیاں استعمال کیا نا, یہ ہمارے لیے کچھ پریشانی کا باعث ضرور ہے. لیکن اس میں کوئی بات نہیں کہ ہمیں اپنی آنکھیں کان کھول کے اپنے مفاد کا تحفظ کرنا ہے نا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ ہم ہر بار ان کے سامنے ہمیں نو کہنا آتا ہے. اگر نو نہیں بھی کہنا تو ہم نے یس نہیں کہنا. اگر نو نہیں کہنا تو آپ یس نہیں کہیں گے. ہماری بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم نے امریکہ کو ان کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کیا, جس میں ایک میں نے چائنا کے تعلقات کی مثال دی. ہمارا ایٹمی پروگرام اس کی بہت بڑی مثال ہے. ہمارے انڈیا کو لے کر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہم اس پہ ہم نے سٹینڈ لیا ایز اے نیشن, اور ہمیں لیتے رہنا چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں بنجمن نیتن یاہو کے بارے میں؟ اگر بات کروں تو گریٹر اسرائیل کے بارے میں بات کریں. گریٹر اسرائیل کا نظریہ یہ جو دیا گیا, جس نے تصور دیکھا اسرائیل کا, اور پھر اسی کی بنیاد کے اوپر یہ نظریہ 1896 کا پیدا کرتا ہے. اختراع تب نکلی تھی, اور اب آ کے اس کے اوپر من و ان عمل کرنے کی جب باتیں ہوں. ایک طرف ٹرمپ کے 21 نکاتی ایجنڈے کو دیکھیں, جس کی کچھ شکیں جو ہیں الجزیرہ جو ہے وہ لیک کر چکا ہے, جس کے اندر یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے اوپر اس کا تسلط نہیں ہوگا. غزہ میں ہو سکتا ہے عبوری ایک سیٹ اپ بنا دیا جائے, جس کا ایک حکمران بنا دیا جائے. حماس کے جو یرغمالی ہیں ان کی واپسی ممکن بنائی جا سکے. حماس کا کوئی کردار اس کے بیچ میں نہ ہو, اور مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہ ابراہم ایکارڈ کے ذریعے تسلیم کر لیں. اب اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں, لیکن اس کے باوجود جارحیت پسندی جو بنجمن نیتن یاہو کی ہے, بیزل اسمارٹریچ کو دیکھیں, اس کے بیانات دیکھ لیں, یا آپ اس کی دائیں بازو کے جماعت کے جتنے لوگ ہیں ان سب کے بیانات کو دیکھ لیں.
ایسے وقت میں کہ جب آپ کے قریبی یورپی اتحادی آپ کو باقاعدہ طور پہ یہ جملہ کہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ اپنی فیملی سمیت میزائل حملے میں مارا جائے، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، جو آپ کے اتحادی ہوں وہ ایسی باتیں کر رہے ہوں، اس کے باوجود آپ ڈھٹائی پسند ہو کے دنیا کے سامنے آ کے یہ کہیں کہ ہم تو یہ کر کے رہیں گے اور ہم نے یہ کچھ کر لیا. امریکہ کا آشیرواد کب تک رہے گا؟ کب تک بوجھ آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو امریکن رول نیگیٹو ہے اور یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ فوراً نہیں ہوا، انہوں نے ایک بڑے لانگ ٹرم پلان کے اوپر کام کیا اور پورے مشرق وسطیٰ کو ڈی سٹیبلائز کیا، اور یہ عراق وار سے کام شروع ہوا جہاں پہ انہوں نے صدام حسین والی گورنمنٹ گرائی، اور اس میں ظاہر ہے امریکہ سامنے تھا نا، نیٹو سامنے تھا، اس میں اسرائیل تو سامنے نہیں تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیریا کے اندر جو کچھ ہوا، پھر آپ نے لیبیا کے اندر جو کچھ کیا، تو پورے مشرق وسطیٰ کے اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ آپ نے اگر دیکھنا ہے تو دو کمپیریزنز آپ کر سکتے ہیں، ایک اسرائیل کا پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ اور انڈیا کا پاکستان کے ساتھ. یہ دونوں بڑے ریلیٹیبل ہیں. کیسے؟ انڈیا بھی تو یہی چاہتا رہا کہ ہم جہاں چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں ہم جائیں مار کر لیں، لیکن ہم ریزسٹ کرتے ہیں. ان کے سامنے ایک طاقت کھڑی ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی ہے. میرے خیال سے مشرق وسطیٰ پورے کو اس پورے معاملے میں لانا کیا مناسب ہے، جہاں پہ یو اے ای کے کردار کا سب کو پتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے کو دیکھنا پڑے گا، پھر 67 والی وار میں آپ کو جانا پڑے گا نا، جب پورے عرب اکٹھے ہوئے. جب اب چونکہ مشرق وسطیٰ کے اندر ریزسٹنس نہیں ہے، اب دیکھیے جب آپ لبنان میں حزب اللہ کو جس طرح آپ نے وہاں پہ ایلیمنیٹ کیا یا ان کو کمزور کیا یا ان کو نقصان پہنچایا، پھر آپ نے پورے کا پورا وہ یمن میں انصار اللہ پورا ماڈل آپ نے امپلیمنٹ کیا. یہ سارا کرنے کے بعد آپ کے خلاف کسی قسم کی وہاں پہ ریزسٹنس نہیں ہے. اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی تو انہوں نے، آج آپ نے نیتن یاہو کی جو تقریر ہے اس میں ایک جملہ اس نے بڑا کہا، اس نے کہا یہ جو ہمیں پبلکلی کنڈیم کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ پرائیویٹلی ہمیں آ کے اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ اس نے آج نہیں بات کی، یہ پہلے بھی بات کی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک ایلائی، اور اس دور میں کہ جب پبلکلی سب اگینسٹ ہیں، کیا اس ایلائی کا بھانڈا وہ اقوام عالم کے فارم کے اوپر آ کے پھوڑے گا یا پھر اپنی ہزیمت کے اوپر پردہ پوشی کرے گا؟ نہیں، اس میں دیکھیں نا، اس کو ہم کیسے بھانڈا پھوڑنے والی بات نہیں ہے. جب آپ ان کے ریئیکشن کو دیکھتے ہیں کہ وہی ممالک تھے جو اب اکٹھے ہوئے نا، جو ٹرمپ کے پاس گئے، یہ ممالک بھی آئیں گے، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، وہ بھی تو آئیں گے. ہم مشرق وسطیٰ کی نظر سے نمبر 1 دیکھیں گے نا، کیونکہ پیورلی مسئلہ تو مشرق وسطیٰ کا ہے یا پھر مسلمانوں کا ہے. پہلے مشرق وسطیٰ کو دیکھیں گے پھر مسلمانوں کی طرف آئیں گے. آپ نے پورے غزہ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، آپ تو اس دوران ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے تھے، آپ تو امدادی جہاز بھیج رہے تھے، آپ تو تعلقات قائم کر رہے تھے، اور آپ تو جب ایران کے ساتھ وہ کر رہے تھے آپ انٹرسیپٹ کر رہے تھے نا. جی کہاں سے کر رہے؟ جارڈن سے ہو رہے تھے نا، اور آپ کی فضائی حدود استعمال ہو رہی تھی نا، کچھ نہ کچھ تو تھا، آپ مار نہیں گرا رہے تھے. تو جب آپ کے اوپر آ گئے، جب قطر کو دھوکہ ملا، تو اب آپ کو اچانک سمجھ آ گئی ہے. تو اس کو اس نظر سے صرف نہ دیکھیں نا، اس میں وہاں پہ ان ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، جو اسلامی حکمران ہیں، انہوں نے کمپرومائز کہہ لیجیے، بزدلی کہہ لیجیے، بزدلی میرے خیال زیادہ بہتر ہوگا، کہ آپ نے جب بزدلی دکھائی تو آپ کے گھر تک وہ پہنچ گئے، اور اسی وجہ سے آج یہ سب ہو رہا ہے. اور یہ آپ ریزسٹ نہیں کریں گے، وہ ایک ایک کر کے سب کی طرف آئے گا. اب دیکھیں نا، سعودی عرب نے جو ہمارے سے اگریمنٹ کیا ہے اسی بنیاد کے اوپر ہے نا، اب اور بھی آئیں گے. ان سب کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایک کر کے سب کو جو ہے وہ شیر کھا جائے گا. وہ جنگل میں گھوم رہا ہے اور وہ آدم خور ہے، اور سامنے جو انسان نظر آئے گا اس کو کھا جائے گا. سو اس لیے ان کو ریزسٹ جب نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا، اور یہی ہوا ہے. اس لیے ہم نے عرصے میں دیکھا انہوں نے مختلف ماڈلز کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اس کا نیتن یاہو کا کوئی آج کا پلان ہے، وہ جب سے اس چیز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور اس کو وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اب یہ تو ایکسٹریم پہ چلی گئی، آٹومن امپائر کے دور سے، اس دور سے کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو ان کا تاریخی چھوڑ کے نیتن یاہو کی بات کر لو پیورلی، کہ اس کا ایک پرانا ہے یہ بات ہے، اور وہ کہتا ہے میں مرنے سے پہلے کمپلیٹ کر کے جاؤں گا.